موضوع الدرس في عظمت کتاب اللہ و اثبات المعاد سورۃ الواقعہ تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وقال الإمام أحمد حدثنا حسن بن محمد قال حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجعلون رزقكم يقول شكركم أنكم تكذبون تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا بالنجم كذا وكذا. وهكذا رواه ابن أبي حاتم النبي عن مخول بن إبراهيم النهدي وابن جرير عن محمد بن المثنى عن عبد الله بن موسى وعن يعقوب بن إبراهيم عن يحيى بن أبي بكير ثلاثة من إسرائيل به مرفوعا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے ارشاد فرمایا افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم. تو رزق کا معنی شکر بھی آتا ہے. تو بعض علماء نے یہ تفسیر بیان فرمائی کہ تجعلون شکرکم یہی تمہارا شکر ہے کہ تم جھٹلا رہے ہو. اللہ کی اس عظیم نعمت پر ایمان لاتے, اللہ کی اس عظیم نعمت پر ایمان لانے کے بعد اس کے احکام پہ عمل کرتے, نہ کہ ناشکری کرتے. اس لیے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل فرمائی ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتجعلون رزقکم یقول شکرکم, یعنی یہی تمہارا شکر ہے. تو رزق بمانے شکر بھی آتا ہے کہ جب بارش ہوئی تو کہتے ہیں کہ مطرنا بنوء کذا وکذا بالنجم کذا وکذا. تو جاہلیت میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ کہتے تھے انواع, یعنی بعض ستارے جو ہیں ان کا نام رکھا ہوا تھا انواع. اور وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اگر فلاں نو فلاں برج میں آ جائے تو پھر بارشیں ہوں گی. تو وہ بارش کو یہ نہیں کہتے تھے کہ بھئی یہ تو اللہ کی نعمت ہے, اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. نہیں, مطرنا بالنوء کذا وکذا یہ جاہلیت کا بڑا پختہ عقیدہ تھا. اسی لیے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ خوارج کے خلاف جنگ کے لیے تیار تھے. تو آپ نے اپنے لشکر کو تیاری کا حکم دیا. تو ایک آدمی آیا, اس نے آ کے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ امیر المؤمنین آج مہربانی کر کے آپ جو ہے جنگ کے لیے نہ نکلیں, کل چلے جائیں, 2 دن بعد چلے جائیں. حضرت علی نے فرمایا کہ وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت ہمارے علم کے مطابق
یہ جو قمر ہے وہ اقرب میں ہے، برج اقرب میں ہے، تو جب قمر جو ہے برج اکبر میں ہو تو پھر بہت نقصان ہوتا ہے اور شکست ہوتی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً فرمایا اچھا این قمر اعدائی، کہ اگر میرا چاند برج اقرب میں ہے تو میرے دشمنوں کا چاند کدھر ہے؟ بھئی چاند تو ایک ہی ہے نا، تو اگر اقرب میں ہے تو ان کے لیے بھی تو پھر اقرب میں ہے، میرے لیے بھی پھر اقرب میں ہے، تو کیا ہو گیا؟ پھر تو ہم دونوں برابر ہو گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس قسم کا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ آپ نے ان کو حکم دیا کہ اس کو جیل میں ڈال دیں، اور حضرت اپنے سفر پہ چلے گئے۔ اللہ نے کامیابی دی اور بڑی فتح نصیب ہوئی۔ تو یہ علم النجوم والے جو ہیں نا، یہ ان کے عقیدے ہیں۔ اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ آج مسلمانوں میں بھی بے عین ہی یہی عقائد جو ہیں، علم جفر، علم رمل، علم النجوم، علم الاعداد، علم الالوان، یہ سارا اب تو یہ جو عذاب ہے نا ٹی وی کا، اس چینل وغیرہ نے یہ تو مستقل پورے عالم کو اس عذاب میں ڈال دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کچھ لوگ ایسے آ گئے ہیں جو بزرگوں کی شکل میں اور بزرگوں کی حیت میں وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ وہ لوگ ٹیلی فون کال ملاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا میں نے مراقبہ کر لیا ہے، تمہارا کام جو ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ پتہ نہیں کیسا مراقبہ ہے اور کیسے اللہ کی تقدیر ان کے ہاتھ میں ہے، کسی کو نفع کر دیں، کسی کا نقصان کر دیں، یعنی اور بالکل مشرع لوگ ہیں، شکل ایسی ہے جیسے بزرگوں کی اور عالموں کی۔ خیر عالم تو نہیں ہوں گے، عالم ہوتے تو ایسی باتیں ہی نہ کرتے۔ تو یہ علوم ہیں میرے عزیز، بات سمجھو، علم نجوم ہے، علم الاعداد ہیں، یہ سارے علوم ہیں، لیکن یہ وہ علوم ہیں جو علوم شیطانی ہیں، ان کا علوم رحمانی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ علوم جو ہیں یہ علوم شیطان۔ اب دیکھو گانا ہے، یہ بھی علم ہے، رقص کرنا ہے، ڈانس کرنا ہے، یہ بھی تو علم ہے، سحر ہے، جادو ہے، یہ بھی تو علم ہے۔ تو یہ سارے علوم جو ہے شیطانی علوم ہیں، مسلمانوں کو ان سے بالکل احتراز کرنا چاہیے، کیونکہ بڑی سخت حدیث مبارک میں فرمان ہے میرے آقا کا۔ آپ نے فرمایا کہ من اتا عرافا او کاہنا فصدقہ فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کوئی آدمی اگر ان عراف اور کاہنوں کے پاس جائے اور وہ جو بتلائیں کہیں ہاں جی بالکل بزرگ ہیں، ٹھیک بتلایا ہے جی، یہ تو غیب کی خبریں دیتے ہیں، ان کے جنات تابع ہیں، ان کے پاس موکلات ہیں، تو فرمایا اگر تصدیق کرو گے تو گویا تم نے اللہ کے قرآن کا کفر کیا ہے، کیونکہ جب قرآن میں یہ بات واضح ہے کہ کوئی علم غیب نہیں جانتا۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون۔ تو ان کو کیسے خبر ہو گئی ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ۔ کیا تمہارا شکر یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالی کے فرمان کی تکذیب کرتے ہو؟ تو یہاں رزق بمعنی شکر ہے، اور اس کی مثال یہ دی کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ بارش اس لیے ہوئی ہے کہ نوع قضا فی نوع قضا، تو یہ کفر ہے۔ اور جو مومن ہیں وہ کہتے ہیں مطرنا بفضل اللہ، بھی ہمارے پاس بارش ہوئی ہے اللہ کا فضل ہے۔ اور ویسے بھی دیکھو عقل استعمال کرو، اللہ نے عقل دیا ہے نا، اگر یہ انواع کی وجہ سے بھی بارش ہوتی ہو، یعنی ایک منٹ کے لیے ہم نے مان لیا کہ بھئی فلاں نو فلاں برج میں ہو تو بارش ہوگی، تو یہ انواع اور یہ برج تم نے بنائے ہیں کہ خدا نے بنائے ہیں؟ تو اگر خدا نے بنائے ہیں تو یہ سورج چاند ستاروں کی جو گردش ہے یہ اللہ کے حکم سے ہے یا تیرے حکم سے ہے؟
تو جب اللہ کے حکم سے ہے تو پھر سیدھی بات کرو کہ مطرنا بفضل اللہ، بھی اللہ کی رحمت سے بارش ہوئی. یعنی آپ اگر ان اسباب میں الجھ جائیں گے اور مسبب حقیقی کو بھول جائیں گے تو پھر کافر بن جائیں گے. یہی فرق تو ہے مسلمان میں اور کافر میں کہ کافر اسباب کا محتاج ہے اور مومن کی نظر جو ہے وہ اللہ پہ ہوتی ہے. وہ کہتا ہے نفع ہے اللہ کی طرف سے ہے، نقصان ہے اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے اولاد دی ہے الحمدللہ، اللہ نے اولاد نہیں دی ہے الحمدللہ. وہ ہر حال میں اللہ کی رحمت پہ اور اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوتا ہے کہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. تو اپنے عقیدوں کو صاف رکھیں. علم تو ہوتے ہیں دنیا میں، ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن ان پر عقیدہ رکھنا جو ہے وہ ناجائز ہے اور کفر ہے. وقد رواه الترمذي عن احمد بن مني عن حسين بن محمد وهو المروزي به وقال حسن غريب. وقد رواه سفيان الثوري عن عبد الاعلى ولم يرفعه. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة النبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ما مطر قوم قط الا اصبح بعضهم كافر يقولون مطرنا بالنوء كذا وكذا. حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ جب کسی قوم کسی علاقے میں بارش ہوتی ہے تو جو لوگ اس حال میں صبح کرتے ہیں کہ کافر ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں مطرنا بالنوء كذا وكذا، لیکن جو مومن ہے وہ کہتے ہیں مطرنا بفضل اللہ. وقرأ ابن عباس شکرکم انکم تکذبون. وهذا اسناد صحیح. ابن عباس قال مالک بن متان صالح بن کیسان عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود عن زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ انه قال صلى بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الصبح بالحدیبیہ في إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بالنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. أخرجاه في الصحيحين وأبو داود والنسائي وكلهم من حديث مالك به. حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں ہم حدیبیہ میں تھے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی فی اسر سماء کانت من اللیل، رات کو بارش ہو چکی تھی. فلما انصرف، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، اقبل علی الناس، لوگوں کی طرف آپ نے رخ فرمایا اور آپ نے فرمایا هل تدرون ماذا قال ربکم، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ ورسولہ عالم، ہم نہیں جانتے، اللہ کا رسول جانتے ہیں. فرمایا اللہ نے فرمایا اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر، کہ آج صبح کی لوگوں نے بعض ایسے ہیں جو مومن ہیں اور بعض کافر. فاما من قال مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ فذلک مؤمن بی کافر بالکوكب، جس نے کہا کہ بارش اللہ کے فضل سے ہوئی ہے تو اس کا اللہ پر ایمان ہے اور ستاروں سے انکار ہے. اما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا وذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب، اور جس نے کہا کہ بارش ان ستاروں کی وجہ سے ہوئی ہے اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا اور ستاروں پر ایمان لایا. اور یہ حدیث جو ہے صحیح ہے ان میں، یعنی بخاری اور مسلم بھی ہے. تو جو آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. وقال مسلم رحمہ اللہ تعالی حدثنا محمد بن سلمة المرادی وعمر بن سواد قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث ان ابا يونس حدثه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ما انزل الله من السماء من بركه الا اصبح فريق من الناس بها كافرين.
ينزل الغيث ويقولون بكوكب كذا وكذا انفرد به مسلم من هذا الوجه. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آسمان سے برکت یعنی بارش اترتی ہے، رحمت اترتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کافر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بارش اس لیے ہوئی ہے کہ فلاں ستارہ فلاں برج میں ہے. اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت فرمایا ہے. وقال ابن جرير حدثني يونس قال اخبرنا سفيان محمد بن ساغر محمد ابراهيم بن الحارث التيمي النبي سلمة النبي هريرة رضي الله تعالى عنه رسول الله قال ان الله لا يصبح القوم بالنعمة او يمسيهم بها ويصبح قوم كافرين يقولون متنا بنوء وكذا وكذا. حضور پاک نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی کبھی قوم کو صبح کو نعمت عطا فرماتی ہیں، کبھی شام کو نعمت عطا فرماتی ہیں، بارشیں برستی ہیں، لیکن یہ قوم جو ہے یہ اور زیادہ کفر میں پڑ کے کافر ہو جاتی ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بارش اس لیے ہوئی ہے کہ فلاں ستارہ جو ہے وہ فلاں برج کے اندر ہے. قال محمد بن ابراہیم وذكرت هذا الحديث سعيد بن سعيد وقال ونحن قد سمعنا من نبی هريرة رضی اللہ تعالی عنہ وقد اخبرني من شهد عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وهو يستسقي فلما استسقى التفت الى اللباس وقال يا عباس يا عم رسول الله كم ابقى من نوء الثريا. فقال العلماء يزعمون انها تعترض في الافق بعد سقوطها سبعا. قال فما مضت صابية حتى مطروا. فهذا محمول على السؤال عن الوقت الذي أجرى الله فيه العادة بإنزال المطر، لا أن ذلك النوم مؤثر بنفسه في نزول المطر، فإن هذا هو المنهي عن اعتقاده. وقد تقدم شيء من هذه الأحاديث عند قوله تبارك وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. اس حدیث میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارش کے لیے دعا مانگ رہے تھے. جب اس سے فارغ ہوئے تو حضرت عباس کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا ابن عباس سے کہ یا ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بتائیں کہ انواع الثریا جو ہیں ان کا کتنے دن باقی ہیں. فقال العلماء يزعمون انها تعترض في الافق بعد سقوطها سبعا. کیونکہ بعض علماء کہتی ہیں کہ ثریا جو ہے، ستارے جو ہیں وہ 7 تاریخ کے بعد جو ہے منتقل ہوتے ہیں. قال فما مضت صابية حتى مطروا. تو جیسے حضرت ابن عباس نے فرمایا تھا کہ 7 دن گزرے تو بارش آ گئی. وهذا محمول على السؤال عن الوقت الذي اجرى الله فيه العادة بإنزال المطر. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یوں سمجھو، ایک ہے یہ پوچھنا کہ بھئی وہ مونسون کے مہینے کب ہوں گے، بارشوں کے مہینے کب ہوں گے، یہ سوال ہے. یہ نہیں کہ ایک ہے عقیدہ کہ بارش ہوتی ہی ستارے کی وجہ سے، وہ عقیدہ رکھنا جو ہے کفر ہے. باقی تو ہر ملک میں موسم ہوتے ہیں. بعض ملکوں میں اپریل میں بارشیں شروع ہو جاتی ہیں، بعض ملکوں میں جو ہے وہ مئی جون جولائی کے بعد بارشیں ہوتی ہیں. تو اس کے بارے میں سوال کرنا کہ بھی اس علاقے میں کس موسم میں بارش ہوگی، تو یہ عقیدہ نہیں ہے. عقیدہ یہ ہے کہ یہ کہے کہ مطرنا بنوء کذا و کذا، ہم اس ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، یعنی سبب بارش جو ہے وہ ستارہ ہے، یہ کہے گا تو کافر ہے. اگر سوال کیا ہے، پوچھا ہے، جیسے عام طور پہ آدمی پوچھتے ہیں کہ بھائی آج رات تم نے دیکھا تھا چاند، صبح جب ہوئے دیکھا کہ نظر آیا تھا کہ ڈوب گیا تھا. یہ تو اوقات پوچھنے کا ایک طریقہ ہے. اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھی مہینہ 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا. تو یہ عقیدہ نہیں ہے. عقیدہ رکھنا کفر ہے. ایک ہے کہ اتفاق ہے کہ جی یہ برسات کا موسم ہے یا برسات کا موسم نہیں ہے، اور ہر ملک میں خدا کی شان ہے برسات کے الگ الگ موسم ہوتے ہیں. لیکن یہ جتنا یورپ کا علاقہ ہے نا جی، وہاں تو عجیب اللہ کا نظام ہے کہ یوں سمجھ لیں کہ مہینے کے یعنی 25 دن بارش ہی بارش.
اچھا وہ ہوتا بھی بڑا عجیب ہے، آپ گھر سے نکلے بالکل کچھ بھی نہیں، آدھے گھنٹے کے بعد بارش شروع ہو، یعنی وہاں تو ایک عجیب نظام ہے۔ اس لیے ہر آدمی اپنی گاڑی میں وہ برساتی بھی رکھتا ہے، چھتری بھی رکھتا ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت بارش آ جائے۔ وہ وہاں ان چیزوں کا کوئی تغیرات جو ہیں ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اسی لیے وہ بڑی ایک مشہور مثال ہے نا کہ 4W جو ہیں یورپ میں ان کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ W سے مراد ہے ویدر، موسم، موسم کا کوئی پتہ نہیں کہ ابھی دھوپ ہے ابھی بارش آ گئی۔ اسی طرح W سے مراد ہے ورک، کہ نوکری کا بھی کوئی پتہ نہیں کہ آپ دفتر پہنچے انہوں نے کہا جناب فارغ۔ اسی طرح بیوی کا بھی کوئی پتہ نہیں، وائف کا بھی کوئی پتہ نہیں، جب گھر جاؤں گا وہ میرے گھر میں ہوگی یا کسی اپنے فرینڈ کے گھر میں ہوگی۔ تو یہ ایسے وومن کو یعنی کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ فإن هذا هو النهي عن اعتقاده، کہ نہ یہ ہے کہ عقیدہ نہ رکھو۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت ساری احادیث مبارک جو ہے اس آیت کی تفسیر پر بھی ذکر فرمائی ہے۔ وما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها الا، اللہ کے سوا نہ کوئی رحمت دیتا ہے نہ کوئی روک سکتا ہے۔ وقال ابن جرير الطبري قال اخبرنا سفيان اسماعيل بن أمية فيما حسب وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا ومطر يقول مطرنا ببعض اسانين الاسد فقال كذبت بل هو رزق الله۔ میرے آقا نے سنا کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ بارش اس لیے آئی ہے کہ وہ برج اسد میں اسانین آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا غلط کہہ رہے ہو، جھوٹ بولتے ہو، یہ اللہ کا رزق ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ثم قال لي حدثني ابو صالح السراري قال حدثنا ابو جعفر محمد بن الملك اللودي حدثنا جعفر بن الزبير عن القاسم النبي امام النبي صلى الله عليه وسلم قال ما مطر قوم من ليلة الا اصبح قوم بها كافرين ثم قال تجعلون رزقكم انكم تكذبون يقول قائل مطرنا بالنجم كذا وكذا وفي حديث ابي سعيد رضي الله عنه لو كهتنا 7 سنين ثم مطر قال مطرنا بالمجدع۔ حضرت ابی سعید فرماتے ہیں روایت مرفوع حضور پاک سے کہ لوگوں کو 7 سال تک بارش نہ آئے اور اس کے بعد بارش آ جائے تو کہتے ہیں ہاں اس لیے آئے کہ نو المجدع جو ہے وہ فلاں اس میں آ گیا ہے۔ وقال مجاهد رزقكم انكم تكذبون قال قولهم في الانواع متنا بنوع كذا بنوع كذا يقول قولوا هو من عند الله ورزقه، کہو اللہ کی طرف سے بارش ہے اور اللہ کا انعام ہے، اللہ کا رزق ہے۔ وهكذا قال الضحاك وغير واحد وقال قتادة اما الحسن وقال يقول بئس ما اخذ قوم من انفسهم لم يرزقوا من کتاب اللہ الا التقذیب۔ اس لیے حضرت حسن فرماتے تھے کہ یہ کیسی بدبخت قوم ہے، ان کو قرآن سے ہدایت نہ ملی بلکہ قرآن سے ان نے اور اپنے آپ کو گمراہ کیا اور تکذیب حاصل ہوئی۔ ومانا قول هذا رجل حظكم من کتاب اللہ انکم تکذبون، یعنی تم نے اپنا نصیب یہی بنا رکھا ہے کہ قرآن سے تمہیں تکذیب کے سوا کچھ نہ ملا۔ ویسے بھی اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع بها آخرین، اللہ قرآن سے لوگوں کو بلندی بھی عطا فرمائیں گے اور لوگوں کو ذلت بھی عطا فرمائیں گے۔ جو اللہ قرآن پہ جو لوگ ایمان لائیں گے اللہ ان کو بلند کر دیں گے اور جو انکار کریں گے ان کا انجام ذلت اور خواری ہوگا۔ اس لیے فرمایا فبهذا الحدیث انتم مدہنون وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ۔ اور بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ معنی یہ تھا کہ جو یہودی تھے وہ جھوٹ کہتے تھے کہ بھئی یہ اللہ کا نبی نہیں ہے، اس کی علامات تورات میں نہیں ہیں، جھوٹ بولتے تھے۔ کیوں؟ کہ ان کا جو مقام ہے، ان کے جو وظیفے ہیں، ان کے جو نظر نیاز ہے وہ چلتی رہے۔ تو گویا انہوں نے اپنا رزق یہی بنا رکھا ہے کہ جھوٹ بولیں، اللہ کے قرآن کی تکذیب کریں اور محمد مصطفیٰ کی تکذیب کریں۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَالتَّصْلِيَةُ جَحِيمٌ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ العظیم سبحان ربی العظیم. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم. یاد رکھو فلولا یہ لغت عربیہ میں یہ 4 لفظ ہیں جو استعمال ہوتے ہیں. لولا، لوما اور حلا، الا. اور اصل ان کا اختصار یہ ہوتا ہے لما، یعنی یہ استفہام کے لیے ہیں. استفہام جو ہے یاد رکھو پھر وہ آگے انکاری بھی ہوتا ہے، استفہام تقریری بھی ہوتا ہے، اور استفہام جو ہے وہ تعجیب یعنی تعجب کے لیے بھی ہوتا ہے. تو اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم. بس جب پہنچا، کیا پہنچا اس کا ذکر نہیں ہے. کیا پہنچی؟ حلقوم. حلقوم یہ حلقوم ہے. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں یعنی اذا بلغت النفس الحلقوم. اور بعض علماء فرماتے ہیں اذا بلغت الروح الحلقوم، کہ جب روح الحلقوم تک آ گئی، یعنی نکلنے کا وقت ہے، سکرات کا وقت ہے. اور اس میں یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے روح ڈالی ہے نا بندے میں، تو وہ اوپر سے ڈالی جاتی ہے، اور جب روح نکالنے کا وقت ہوتا ہے تو پھر نیچے سے نکالی جاتی ہے. بات سمجھیں کہ جب انسان میں روح ڈالی جاتی ہے تو روح نکالی جاتی ہے. روح ڈالی گئی تو آدمی زندہ ہو گیا، روح نکالی گئی تو آدمی مردہ ہو گیا. لیکن روح ڈالنے کا جو نظام ہے وہ اوپر سے ہے، اور روح نکالنے کا جو نظام ہے وہ نیچے سے. اس کی دلیل ہے کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جنت میں رکھا، ان کا جسد بنایا، ان کا جسہ بنایا، اعضاء بنائے، اور اس کے بعد پھر اللہ نے فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اللہ نے فرمایا کہ پھر جب ہم روح پھونک دیں نا آدم علیہ السلام میں، تو ملائکہ کو حکم ہوا کہ تم آدم کو سجدہ کرو. وہ بڑی لمبی بات ہے کہ روح ڈالنے کے بعد فوراً سجدہ نہیں ہوا،
سجدہ تو بہت بعد میں ہوا، امتحان ہوا، امتحان کے بعد سجدہ ہوا، لیکن فا یہاں جو ہے وہ تاکید کے لیے نہیں ہے کہ اذا نفخت فیہ من روحی فقعوا، جیسے اذا کبر فکبروا، تو اکثر استعمال فا کا تعقیب کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہاں تعقیب کے لیے نہیں ہے کہ حضرت آدم میں روح پھونکی گئی، آدم علیہ السلام ماشاءاللہ زندہ ہو گئے، پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو تعلیم اسماء دی، پھر اللہ نے فرشتوں سے مناظرہ ہوا، فرشتوں سے پوچھا گیا انبئونی باسماء ہؤلاء، اور جب وہ جواب نہ دے سکے اس کے بعد ہم نے حکم کیا اللہ نے کہ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس۔ تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کا جسد پڑا تھا نا جنت میں، اب روح پھونکی گئی تو روح اوپر سے چلی یہاں تک، جب آئی نا کمر تک تو حضرت آدم اٹھنے لگ گئے، اب نیچے تو روح تھی نہیں، وہ نہیں اٹھ سکے، ٹانگوں میں روح ہو تو کھڑے ہوں، وہ تو ابھی یہاں تک پہنچی تھی نا کمر تک، تو اس وقت اس لیے اللہ نے فرمایا کان الانسان وجولا، دیکھو انسان کتنا جلد باز ہے کہ ابھی روح پوری ہی نہیں ہوئی اور حضرت دوڑ لگانے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو معنی یہ ہے کہ روح اوپر سے ڈالی گئی، وہ کمر تک آئی اور پھر نیچے آئی۔ اور اسی طرح جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کی حیت یوں ہوتی ہے کہ سر اوپر ہوتا ہے اور ٹانگیں نیچے ہوتی ہیں، اسی طرح اس میں بھی وہی بات ہے کہ روح جو ہے اس کے اوپر سے ڈالی جاتی ہے۔ جب روح ڈال دی جاتی ہے اب وہ حرکت کرتا ہے پیٹ میں، اس لیے ماں کو پتہ لگتا ہے کہ بچہ حرکت کر رہا ہے۔ اور اللہ کا نظام دیکھیں کہ اس کو ماں کے پیٹ میں کیسے سکھا دیا ہے کہ جب ولادت کا وقت آتا ہے اور اس کی ماں کو دردیں شروع ہو جاتی ہیں اور بالکل ولادت قریب آ جاتی، اب اللہ حکم دیتے ہیں اس جنین کو جو بچہ پیٹ میں کھڑا ہے کہ اب جناب کلٹی کھاؤ، سر پہلے نکلے گا اور ٹانگیں بعد میں نکلے گا۔ تو یہ اللہ نے اس کو سکھلایا ہے نا کہ کہاں سے نکلنا ہے اور کیسے نکلنا ہے۔ تو اس لیے اب یاد رکھیں کہ جب روح نکالی جاتی ہے تو پھر نیچے سے، کیوں قرآن کہتا ہے والتفت الساق بالساق، کہ جب پنڈلی سے ٹکرائی، اب اس میں طاقت نہیں ہے، وہ بس ایسے ٹکر رہے اور لوگ ہاتھ لگا رہے جی پاؤں ٹھنڈے ہو گئے، بالکل جی اب بالکل وہ گرمی کا آثار ہی نہیں ہے، بالکل ٹھنڈ، اب ٹانگیں بھی ٹھنڈی ہو گئی، تو نکلتے آخر میں آنکھوں سے اور اوپر سے نکلتی ہے، حتیٰ کہ آنکھیں کھلی ہوں تو اب وہ بیچارہ بند ہی نہیں کر سکتا نا کہ روح تو نکل گئی۔ اسی لیے جو ساتھ ہوتے ہیں ان کا حکم ہے کہ بھی وہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے آنکھیں بند کر دیں، کیوں اب وہ تو نہیں کر سکتا، اس کی حرکت تو ختم ہو گئی، روح جو نکل گئی، روح ہو تو آنکھیں اوپر نیچے کریں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ روح نکالی نیچے سے جاتی ہے اور ڈالی اوپر سے جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھو، قرآن مقدس میں دو لفظ آتے ہیں، ایک لفظ تو ہے روح، یاد رکھو، اور ایک لفظ ہے نفس۔ ایک لفظ ہے روح، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، وہاں لفظ روح ہے۔ اور کہیں لفظ آتا ہے نفس کا، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، یتوفی الانفس، انفس جمع نفس کی ہے۔ تو اس لیے بعض علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ نفس اور روح ایک ہی چیز ہے، اسی کو روح بھی کہا گیا ہے اور اسی کو نفس بھی کہا گیا۔ اور بعض محققین علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، نفس الگ چیز ہے،
اور روح جو ہے وہ الگ چیز ہے. وہ کہتے ہیں کہ نفس سے تو سارے جسد اجساد جو ہے نا گویا وہ زندہ ہے، اور خود نفس جو ہے وہ روح سے زندہ ہوتا ہے. تو اس لیے روح جو ہے گویا وہ روح اور روح ہو گئی. یعنی نفس بھی ایک روح ہے، لیکن اس کی روح جو ہے وہ روح ہے جس کو اللہ نے قرآن میں بھی روح کہا. اچھا، اسی طرح اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھی روح کہا ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا نزل بہ الروح الامین. یہ قرآن لے کے کون اترا ہے؟ روح اترا ہے جو امانت والا ہے. روح سے کون مراد ہے؟ جبریل علیہ السلام. ان کو روح کیوں کہا ہے؟ کہ جیسے اس روح سے ہماری بدن کی زندگی ہے، قرآن سے ہمارے ایمان کی زندگی ہے، ایمان کی حیات ہے. تو وہ قرآن لے کے آتا ہے، ہمیں ایمان ملتا ہے، تو ایمان ہمارا تر و تازہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے اللہ نے اس کو روح بھی فرمایا نزل بہ الروح الامین. اللہ نے قرآن کو بھی روح فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. تو قرآن بھی روح ہے، قرآن سے بھی حیات ہے، قرآن سے بھی ایمان کی تر و تازگی ہے. جب آدمی قرآن پڑھتا ہے یا سنتا ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، تو آدمی کا ایمان بڑھ جاتا ہے، تر و تازہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے یاد رکھیں، بعض علماء فرماتے ہیں نفس اور روح ایک چیز ہے، بعض علماء فرماتے ہیں نہیں، نفس سے حیات اجساد ہے اور روح سے حیات نفس ہے. یعنی گویا نفس کی زندگی کے لیے اس روح کی ضرورت ہے. اب اللہ فرماتے ہیں فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ. اب بلاغت کیا بلاغت؟ اور اس کا ذکر بھی موجود نہیں ہے. پہلے کوئی ذکر تو ہو نا پہلے، نہ روح کا ذکر ہے نہ نفس کا ذکر ہے. یہ تو ٹھیک ہے کہ مقصد یہ ہے کہ جب روح حلقوم تک پہنچی، لیکن روح کا ذکر تو ہے نہیں. تو اس لیے یاد رکھیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی چیز اتنا مشہور معلوم ہوتی ہے کہ اس کا مرجع میں ذکر ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، جیسے فوراً بندے کے دماغ میں آ جاتی ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اتارا لیلۃ القدر میں. کیا اتارا؟ اب پہلے تو کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن آدمی جب سنتا ہے تو فوراً دماغ میں آ جاتا ہے بھی قرآن اتارا، چونکہ اس سے پہلے ذکر ہو چکا تھا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو اس لیے کبھی چیز معلوم ہوتی ہے، اس کا ما قبل میں ذکر ہونا ضروری نہیں ہوتا. جیسے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ. ظَهْرِهَا کیا ظاہریہ؟ یعنی پھر کوئی زمین پہ چلتا پھرتا نظر نہ آتا. اگر اللہ ہمیں ہر گناہ پہ پکڑ لیتے تو پھر تو کوئی بندہ ہی نہ بچتا نا. تو اس لیے کبھی تو یہاں بھی اس کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ. اور اس وقت تم دیکھتے ہو، دیکھ رہے ہو، مشاہدہ کر رہے ہو. اب یاد رکھو کہ یہ خطاب کس کو ہے؟ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک تو خطاب ہے یعنی اس کو جو مر رہا ہے. بھئی جب تیری موت کا وقت قریب آ گیا، اب روح القوم میں آ گیا، اب تو آنکھوں کے سامنے نا فرشتے بھی نظر آ رہے ہیں، عذاب والے فرشتے بھی کھڑے ہیں. کیونکہ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو رحمت کے فرشتے آتے ہیں. یاد رکھیں ہمیشہ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا
ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اللہ فرماتے ہیں جس نے میری ربوبیت کا اقرار کیا پھر عقیدہ توحید میں جم گئے پہاڑ کی طرح، پھر ان کو ہلا کوئی نہیں سکا. اب موت آتی ہے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں اور آ کے بشارت دیتے ہیں کہ بالکل کوئی ڈر نہ کرو، کوئی غم نہ کرو، خوش ہو جاؤ، اللہ نے تیرے لیے جنت کو تیار کر رکھا. حدیث پاک میں آتا ہے وہ رحمت کے فرشتے آ کے کہتے ہیں یا ایتھا الروح الطیب فی الجسد الطیب فاخرجی الی روح وریحان وَإِلَىٰ رَبٍّ غَيْرَ غَضَبَانٍ. وہ فرشتے کہتے ہیں پاکیزہ روح پاکیزہ جسد میں اب چلو تم اللہ کی جنت کی ہواؤں میں، اور چلو اپنے رب کے بعد جو تجھ پہ ناراض نہیں ہے، رب راضی ہے تجھ پر. اور جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے عذاب کے آتے ہیں اور کہتے ہیں یا ایتھا الروح الخبیث فی الجسد الخبیث. وہ کہتے ہیں نکلو خبیث روح خبیث جسد میں، چلو اللہ تجھ پہ ناراض ہے. تو اب گویا کہ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون. تم سب دیکھ رہے اور یاد رکھو کہ مومن کی کتنی بڑی شان ہے کہ جب موت آتی ہے نا تو اس جثے کا کفن دفن تو ہم کرتے ہیں اور روح کا کفن جنتوں سے آتا ہے اور فرشتے لے جاتے ہیں. روح کے لیے بھی کفن آتا ہے اور وہ جنت کا کفن ہوتا ہے، اس میں لپیٹ کے روح کو لے جاتے ہیں اور جہاں جہاں سے گزرتے ہیں فرشتے سلام کہتے ہیں کہ اچھا بھلا مومن کی روح آ گئی، مرحبا مرحبا مرحبا. تو اس لیے ہم جو کفن پہناتے ہیں اس جسد کو پہنا رہے ہیں نا، اب روح نے تو جانا ہے نا علیین میں، وہ فرشتے لے کے جاتے ہیں اور جنت کے کفن میں لپیٹ کے لے کے جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اب موت آ گئی اور تیری روح آ گئی حلقوں میں، اب تو دیکھ رہے ہو نا، اب تو سب کچھ سامنے نظر آ رہا ہے نا. انتم حینئذ تنظرون. اور ایک یہ ہے کہ سب کو خطاب ہے، مرنے والے کو بھی اور جو اس کے حاضرین ہیں ان سے انتم حینئذ تنظرون. تم سب دیکھ رہے ہو نا اب کیا حال ہے، اب سکرات کے وقت میں کیا کیفیت ہے، دیکھ رہے ہو کہ نہیں دیکھ رہے ہو. اللہ نے فرمایا اچھا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور ہم تو سب سے زیادہ قریب ہیں لیکن تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے ہو نا. وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ. تو اس آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اس منظر کو بیان فرما دیا ہے جو موت کے وقت آتا ہے. چونکہ سکرات الموت جو ہے بڑی شدید چیز ہے، بڑی سخت چیز ہے، حتیٰ کہ میرے محبوب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت بھی دعا کر رہے تھے اللہم اعنی فی سکرات الموت. اللہ سکرات موت میں میری مدد فرما، اللہ سکرات موت میں میری مدد فرما. تو یہ ایک بڑا، اور اس وقت ہر چیز آدمی کے مشاہدہ، یعنی بس روح نکلنے کے ساتھ ساتھ ہی مشاہدہ شروع ہو جاتا ہے. عذاب کے فرشتے بھی نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں اور اگر رحمت کے فرشتے ہیں وہ بھی نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. دعا کریں اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ارزقنا حسن الختام واجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہتے ہیں کہ اجوا کھجور جو ہے اس کا بالکل اس لیے افضل ہے کہ اس کا ذکر حدیث مبارک میں موجود ہے. حضور پاک نے نام لیا ہے کہ جو آدمی روزانہ صبح کو 7 دانے اجوا کھجور کے کھا لے گا تو اس دن اس پہ جادو یا زہر بھی اثر نہیں کرے گا. تو جب آپ نے نام لیا ہے کہ چیز کا فضیلت خود بخود ثابت ہو گئی.
کہتا جی کہ میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں، کمپنی کی طرف سے مجھے 2 کلومیٹر پر 1 لیٹر پیٹرول ملتا ہے، بہرحال جو آپ کو کمپنی دیتی ہے، آپ کو بچتا ہے وہ آپ کا ہے، اس میں کیا ہے؟ ان کو تو پتا ہے نا وہ دے رہے ہیں، ان کو تمہیں پتا ہے بچتا ہے، ان کو پتا نہیں ہے، تو احتیاطاً دے دیتے ہیں نا کہ کبھی لیکیج ہو جاتی ہے، کبھی نقصان ہو جاتا ہے، کبھی گاڑی خراب ہو جاتی ہے، کبھی زیادہ پیٹرول کھانے لگ جاتی ہے، تو ان کو بھی تو پتا ہے نا، وہ جان کے جب تم کو انہوں نے دے دیا ہے، اب تمہاری مرضی ہے تم اس کو خرچ کرو نہ کرو۔ بہت سارے ہمارے میرا اپنے ایک دوست فوت ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، وہ پولیس میں ڈی ایس پی تھے، ہر سال ماشاءاللہ آتے تھے رمضان میں اور حج کر کے جاتے تھے، اس زمانے میں اتنی سختی نہیں تھی، تو اس نے کبھی رشوت نہیں لی، یا رشوت تو خیر بڑی بات ہے نا، وہ اگر جائے تو کسی کا کھانا بھی نہیں کھاتا تھا، یعنی کسی علاقے میں جاتا کسی دوست کے پاس جا کے کھانا کھا لیتا تھا، مدعا علیہ کے بعد نہیں کھاتا، اتنا احتیاط۔ تو میں نے پوچھا حاجی صاحب کہ پھر ہر سال تمہیں پیسے کہاں سے آ جاتے ہیں؟ اس نے کہا حضرت ٹی اے جو بنتا ہے نا ہمارا، وہ میں اکٹھے کرتا رہتا ہوں، کیونکہ الحمدللہ میں دیانتداری سے تفتیش کرتا ہوں، تو مجھے اکثر تفتیشی مقدمات مجھے مل جاتے ہیں۔ اب میں کبھی بہاولپور، کبھی ڈیرا دکھا، کبھی ملتان، کبھی سکھر، کبھی ساہیوال، کبھی کہاں، تو ٹی اے تو حکومت مجھے دے گی نا۔ وہ مجھے ٹرین میں مثلا 2nd کلاس کا کرایہ دیتے ہیں، میں 3rd کلاس میں بیٹھ جاتا ہوں، میں تکلیف کر لوں گا، کچھ پیسے بچ جائیں گے تو عمرے پہ چلا جاؤں گا۔ تو یہ تو آپ کی چیز ہے نا، انہوں نے یہ آپ کا حق بنا دیا، یہ آپ کا استحقاق ہے۔ کہتے جی کتا اور خنزیر کا جلد جو ہے وہ دباغت سے پاک ہو جاتے نہیں ہوتا، وہ جنس العین ہے، نجس العین، وہ نہیں پاک ہے۔ کچھ کہتا ہے کیا حبہ ماد بنے ہوئے ہیں، کچھ لوگ مکتب کے ساتھ جب ہم نماز کے لیے اندر آتے ہیں تو نماز ہم سے چلے جاتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں ہے آپ نے کیا پوچھا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ فرض نماز کے بعد یا ویسے کسی مجلس میں دعا مانگنا ہاتھ اٹھا کر جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، حدیث مبارک ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ مجھے حیا آتی ہے کہیں یردہما صفرن کہ میرا بندہ ہاتھ اٹھائے میں خالی کر دوں، تو ہاتھ اٹھانے کی اچھا استسقاء میں ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے، نہ اٹھاؤ کوئی بات نہیں، اٹھاؤ کوئی بات نہیں، یہ کوئی ایسا جھگڑا تو نہیں ہے نا کہ اب دین اسی میں اٹک کے رہ گیا ہے تمہارا، حدیث میں اٹھانا بھی ثابت ہے، نہ اٹھانا بھی ثابت ہے، تو کبھی اٹھا لو کبھی نہ اٹھاؤ بس، تاکہ حدیثوں پر عمل ہو جائے۔ دعا میں واسطے کا حکم اللہ نے نہ قرآن میں دیا ہے نہ حدیث مبارک۔ دعا جب بھی مانگو اللہ سے مانگو، ادعونی استجب لکم، اور جتنی قرآن میں دعائیں ہیں ساری پڑھ لو، کسی جگہ واسطہ وسیلے کا لفظ نہیں ہوگا۔ ربنا آتنا، ربنا ظلمنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تؤاخذنا، سارے قرآن کی دعائیں پڑھ لیں۔ کہتے جی کہ تفسیر ابن کثیر اردو میں چھپی ہے، دارالسلام نے جدید پتہ نہیں، بہرحال میں نے نہیں دیکھا میرا بھائی، اگر اردو میں ہے تو اصل تو تفسیر ابن کثیر ہے نا، اس کا ترجمہ کیا گیا اردو میں، تو کوئی بات نہیں، بالکل پڑھیں، کیا ہے۔ اور دوسری اردو کی تفاسیر میں جو آسان ہے نا وہ ہے معارف القرآن، ویسے تو کئی تفاسیر ہیں لیکن جو آسان ہیں یعنی عام فہم ہے، جس کو تھوڑا علم والا بھی بار بار پڑھے تو سمجھ لیتا ہے، وہ ہے معارف القرآن۔ بیوی کی بھانجی جو ہے تو وہ جب تم شادی کرو گے تو یعنی وہ خالہ بھانجی تو پھر اکٹھی ہو جائیں گی نا،
وہ ناجائز ہے. کہتے ہیں جی کہ لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ فرشتہ جو ہے بارش کو لے کے آتا ہے. لوگوں کے کیا قرآن میں ہے کہ اللہ پاک بادل بناتے ہیں. وہ الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناہ الی بلد میت. وہ فرشتے اس کو لے کے جاتے ہیں اس جگہ جہاں حکم ہوتا ہے, اور ہوائیں بھی چلا دیتی ہیں, ہوائیں بھی لے جاتی ہیں. بھائی نے بیوی کو طلاق دیا, اس کی 2 لڑکیاں ہیں. ابھی ماں کہتی ہے بھائی سے تعلق رکھنے کو نہیں ہے, تو لڑکیاں تو تمہارے بھائی کی ہیں نا, ماں کی تو نہیں ہے نا. لڑکیاں تو باپ کی ہیں نا. لڑکیاں لے آؤ, پالو, حفاظت کرو ان کی. تمہاری ماں نہیں مانتی, یہ کیا بات ہے؟ اس کی لڑکیاں تھوڑی ہیں, وہ تو تمہاری لڑکیاں ہیں. اچھا, اور ایک کتنی بڑی بدبختی ہوگی تمہاری, کبھی سوچا ہے؟ تم نے ان کی ایک عورت کو طلاق دیا, وہ تیری 2 لڑکیاں بیچ دے تو کیا کرو گے؟ وہ اپنی لڑکیاں لے آؤ, اپنی عزت کی حفاظت کرو. ماں نہیں مانتی, ماں کیا نہیں مانتی؟ جو بات شریعت کے خلاف وہ ماں نہیں مانتی. ماں کہے داڑھی نہ رکھو, منڈا دو. ماں کہے بیوی کے ساتھ نہ بولو, بند کر دو. ماں کہے نماز پہ نہ جاؤ, آج ٹھنڈ لگ جائے گی, وہ گھر بیٹھے رہو. یہ کیا بات ہے؟ ماں دین کا نام ہے کہ اللہ رسول کا کلمہ دین ہے. کہتے ہیں جی کہ میں نے ایک عالم سے سنا ہے کہ جدہ اور مکہ کے لوگ جو ہیں وہ حج افراد ہی کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک سنا ہے آپ نے. اہل مکہ کے لیے یا جو لوگ بھی میقات کے اندر ہیں ان کا حج افراد ہوتا ہے. حج تمتع یا قران ان کا ہوتا ہے کہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام, جو یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں, باہر سے آ رہے ہیں. ان کی مرضی ہے تمتع کریں, افراد کریں, قران کریں. لیکن جو میقات کے اندر ہیں وہ ہر حال میں افراد کریں. ہاں یہ الگ بات ہے, اب تم مکے میں رہتے ہو, چھٹی پہ گھر چلے گئے, واپس آ رہے ہو, تو اب بھی تم میقات سے باہر سے واپس آ رہے, تمہاری مرضی, جو حج کر لو. شیعہ کے کفر میں کوئی شک نہیں. بہرحال میں نے بتا دیا تھا جو منکر قرآن ہے وہ کافر ہیں. چند لوگ میری زمین پہ ناجائز قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کو مار ڈالوں. کیوں مار ڈالو بھائی؟ کہتے دفاع ہے, تو جب وہ تمہیں مارنے کے لیے آئے تو اپنی جان بچانے کے لیے مارنا نا. یہ تو نہیں ہے کہ ابھی وہ تمہیں مارنے کے لیے بھی نہیں آئے اور تم پہلے مار ڈالو. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اور پھر زمین حاصل کرنے کے لیے قتل کا ارتکاب کر لو, جو اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس پہ اللہ نے فرمایا لعنہ اللعنوی غضب اللہ علیہ ولعنہ واعد له عذابا مہینا. تو بالکل بچیں, اور اس کا میرا بھائی حل ہے. وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں, 2 آدمیوں کو درمیان میں ڈال کے وہ زمین ان کو بیچ دو, دوسری جگہ لے لو, تو ضروری قتل کرنا. یا وہ زمین اپنی ٹھیکے پر ان سے زیادہ طاقت والوں کو دے دو. وہ جن ہیں تو کسی بھوت کو دے دو, وہ ڈر کے مارے نہیں آئیں گے. کوئی ضروری تو نہیں کہ قتل کرو لوگوں کو. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. قتل انسانی بڑا جرم ہے. ایک بندے کا قتل جو ہے پوری انسانیت کا قتل ہے. اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.